الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ جناب صدر، استاد محترم صاحب، ناظرین شہر، اسٹیج پر اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے بزرگوں، بھائیوں، قابل صد احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عنوان بہت تفصیل طلب اور مجھ جیسے طالب علم سے یہ خواہش کی گئی ہے کہ میں 25 منٹ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ بہرحال یہ میرے لیے ایک امتحان ہے، اب میں نہیں جانتا کہ میں کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکوں، لیکن ایک لگژری جو مجھے حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت ہی پڑھے لکھے اور اکیڈمکس حضرات سے مخاطب ہوں، اس لیے اشاروں میں کچھ باتیں رکھنے کی میں آپ حضرات کے سامنے رسالت کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، یہ دور عالمگیریت کا دور ہے، لبرلائزیشن کا دور ہے، گلوبلائزیشن اور اس طرح کی چیزیں ہم روز سن رہے ہیں۔ اس پس منظر میں جب ہم اسلامی نظریہ تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اسلام نے تعلیم اور تعلم کو ایک تقدس کا درجہ دیا اور مسجد سے اس کے ریلیشن شپ کو جو ہے بہت مضبوط کیا۔ اسلام نے تعلیم کو ایک کموڈٹی یا تجارتی شے کا کوئی تصور ہم کو نہیں ملتا جو بہت تیزی سے اس وقت اب پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا ایک طرح سے ہمارے لیے چیلنج بھی ہے کہ ہم جو ہے کس طرح سے جو ڈیریل ہو رہی ہے گاڑی اور ہم LPG کے نام پر جو تعلیم کو جو کموڈٹی یا تجارتی شے بنا رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دوسرا ہمارا جو نظام تعلیم کا ابھرا ہوا پہلو ہے وہ ہے کہ یونیورسل فری کمپلسری اینڈ کوالٹی ایجوکیشن۔ آپ یہ RT 2009 کو مت دیکھیے، اسلام نے سب سے پہلے دنیا کو مفت اور لازمی تعلیم کا تصور دیا، جو آپ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے تعاون سے لے کر اور بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہنے کی بشارت کروں گا کہ سب سے پہلا انسٹیٹیوشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد قائم کیا وہ دار ارقم تھا، وہ بھی ایک مدرسہ تھا۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ دیکھیں گے کہ پہلی وحی بھی ہماری اقرا سے شروع ہوتی ہے اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورہ جو ہے سورہ نور اس میں بھی قلم کا ذکر ہے۔ تو یہ غیر معمولی اہمیت اسلام تعلیم کو دیتا ہے، اس سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ یونیورسل فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کا تصور بھی جو ہے اسلام ہمیں دیتا ہے، اس کی تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تعلیم اور اس کے تجارتی کرن کی جو بات کی میں نے، تو اسلام اس بات کا سختی سے مخالف ہے کہ طلباء سے ان کی تعلیم کے لیے کسی قسم کی فیس چارج کی جائے، بلکہ جو تصور ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ حکومت یا سماج جو ہے اس بچوں کی جو ہے اپنے تعلیم کا انتظام کرے اور اساتذہ کی جو غیر معمولی پوزیشن ہے، ان کا جو مقام اور رتبہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت کو معلم ہوں، تو میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ نے جہاں اس پیشہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، اس مشن کو ایک تخصص بخشا اور اس کو ایک بہت ہی اونچے مقام پر پہنچایا۔ اسلامی نظام میں آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا تعلیم اور تعلیمی اداروں میں منیمم انٹرفیرنس ہوتا تھا۔ حکومت ان کی معاشی ضروریات تو پوری کرتی تھی، لیکن وہ اپنے نصاب کے بارے میں، اساتذہ کے بارے میں، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے بارے میں، سروس کنڈیشنز کے بارے میں سب میں آزاد ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک پہلو بھی آج ہمارے سوچنے کا ہے کہ آج کی حکومت جو ہے نان انٹرفیرنس یا کم سے کم جو ہے انٹرفیرنس کے نام پر اداروں کو جو آزادی دینے کی بات کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی جو چھپا ایجنڈا ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور
درخشاں پہلو ہمارے نظام تعلیم کا وہ ہے تعلیم کے لیے وقت کا انتظام۔ تو اسلام جو ہے جدید علوم کا کبھی بھی مخالف نہیں رہا ہے، ایک غلط پروپیگنڈا ہے جس کو کہ جو ہے پھیلایا جاتا ہے، بلکہ جو غیر متعصب مورخین ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آج جو صنعتی اور سائنسی اور ٹیکنالوجی کا ترقیاں ہیں اس کی بنیاد مسلمانوں نے دی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے سے صدیوں سے ہم نے یورپ کو جگایا اور ہم سو گئے، اور اس نیند کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ذلت اور پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے الزاموں کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور بات جو بظاہر جدید معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی جڑیں اسلامی نظام میں ہیں، وہ ہے تعلیمی اداروں کا سپرویژن اور گائیڈنس۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قباء میں جو مدرسہ چلتا تھا اس کا آپ ہفتے میں ایک دن جو ہے معائنہ فرماتے، بعض وقت تعطیل بھی ہو جاتی، لیکن بہرحال یہ گائیڈنس اور سپرویژن کا جو نظام جو ہے اس کو بھی آپ نے جاری کیا۔ اور آج ہم جو ہے ڈی ایڈ کی ڈگری جو ہے کمپلسری سمجھتے ہیں ٹیچر بننے کے لیے، اس کی جڑیں بھی ہم کو جو ہے اسلامی روایات میں ملتی ہیں۔ وہاں آتا ہے کہ صاحب جب تک کہ صاحب کتاب آپ کو جو ہے اجازت نہیں دیتا تھا کوئی شخص اس کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ محترم سامعین، اب میں تیزی سے کچھ ان بڑے فرق کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو اسلامی نظام تعلیم اور جدید نظام تعلیم میں ہم کو ملتا ہے۔ سب سے پہلا فرق جو جدید نظام تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم میں معلوم ہوتا ہے وہ ہے وحی کا مقام، ریویلیشن کا، وحی کا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں وحی کی جو غیر معمولی اہمیت ہے، ماڈرن فلسفی جو ہے اس کا بالکل انکار کرتی ہے۔ ان کے یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو تسلیم کرنے کو اور ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ وحی کو بھی کوئی مقام دیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں علم کے ذرائع میں جہاں اور بہت سارے ذرائع تسلیم کیے ہیں، وہیں اس نے ایک پرومیننٹ پلیس، ایک اہم مقام وحی کو دیا ہے۔ آگے میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے کہ خود انسان کی اپنی حیثیت کا تعین ہم نہیں کر سکے آج تک، اور اگر ہم وحی کو مائنس کر دیں گے اپنے اکیڈمک ڈسکورس سے، اپنی انٹلیکچوئل ڈسکشن سے، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے منطق اور فلسفے کے نام پر اندھیروں میں تیر تو چلائیں گے، لیکن وہ تیر نشانے پہ لگے گا اس کی کوئی گارنٹی ان کو نہیں ملتی ہے۔ تو یہ جو وحی کا جو انکار کیا گیا اور ظن اور تخمین پر جو ہے ہم نے اپنے علوم کی بنیاد رکھی، تو اس نے جو ہے انسانیت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ اور آپ دیکھیے کہ انسانی عقل گو کہ وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات قرار پاتا ہے، لیکن اس عقل کی بھی اپنی ایک لمٹ، اس کی بھی اپنی ایک محدودیت ہے۔ اس کے آگے جو سوالات ہیں اس سے جو ہے عقل اس کا جواب دینے سے حاصل ہے، اور اس کے لیے ہم کو وحی کی ضرورت ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ we are giving birth to technical jargons۔ آج ہم ایسے ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں جو اپنے فن میں مشاہیر میں ماہر ہیں، لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ ہم اخلاقی لحاظ سے اتنی پستیوں میں چلے گئے کہ شاید شیطان بھی اپنے اس چیلنج پر جو اس نے اللہ سے کیا تھا شرما رہا ہوگا کہ میں نے کس سے جو ہے یہ لڑائی جھگڑا ہو لے لیا۔ مجروں کی جو انٹرنیلٹی، ان کی جو آفاقیت کو ختم کیا، اس چیز نے ہمارے معاشرے اور سماج کو ایک ایسا زخم دیا جو ناسور بن گیا، اور یہ قدروں کی پامالی نے بہت زیادہ انسانیت کا نقصان کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے اس کے برخلاف ہم کو آفاقی قدروں سے واقف کراتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے نہیں، بلکہ پہلے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے جو اسلام کی قدریں ہیں اس میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے، اور انہیں قدروں کی وجہ سے معاشرہ اور سماج بنتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، اور وہ ہر طرح کی جو ہے مادی اور کیا کہنا چاہیے آپ کے روحانی خوشیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہم لوگ بی ایڈ کے بچوں کو تو یہ پڑھاتے ہیں کہ صاحب ہم آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہم جو ہے چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا پورا نظام تعلیم صرف اور صرف مٹیریلسٹک یا مادی جو ہے آپ کے ترقی پر گامزن ہے، اور
ذہنی ترقی ہم بچوں کی کر رہے ہیں جس سے وہ جو ہے آپ کے کیا کہیے کوئی اچھے انسان بن کر ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں. تو یہ جو ویلیوز کو جو اٹرنلٹی کو ختم کیا گیا, ان کے آفاقت کو ختم کیا گیا, اس نے بھی بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. آپ دیکھیے کہ فلسفہ, سائنس اور مذہب, ان کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا وہ اگر کہیں کمزور پڑتا ہے یا رشتہ بگڑتا ہے تو پھر وہ جو ہے پورے سماج اور معاشرے کو ایک بڑے فساد سے جو ہے وہ دوچار کر دیتا ہے. ہم کو اس رشتے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے سائنٹیفک انکوائری, سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ, سائنسی طرز فکر, اس کے نام پر صرف اور صرف تجربات کو اور پریگمیٹزم کے فلسفے کے تحت وہ چیزیں جو مادی لحاظ سے ثابت ہوتی ہیں انہیں کو حقیقت سمجھنے کی جو حماقت کی انسانیت نے, اس کا خمیازہ ہم بہت بری طرح سے بھگت رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے اخلاقیات کو ختم کر دینا, حکمت کو ختم کر دینا, اس نے جو ہے ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کیے. جب آپ نے اخلاقیات کو ٹیمپرری قرار دیا, حکمت کو خارج کر دیا, وحی کو خارج کر دیا, تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے فلسفے بہت شارٹ ڈیوڈ ہو گئے, ان کی زندگیاں بڑی مختصر ہو گئی. ایک فلسفی اٹھا, اس نے کچھ باتیں کی, وہی سے وہ بے نیاز رہا, صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا. پھر دوسرا فلسفی آیا, اس نے اس فلسفے کو نگیٹ کیا, اس کا انکار کیا, پھر ایک کوئی نیا فلسفہ دیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ اسی فلسفوں کے چکر میں ہم جو ہے 21ویں صدی میں پہنچ گئے, لیکن آج بھی ہم کو ہماری منزل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ابھی بات پریگمیٹزم کی تھی, ایگزسٹنشیلزم کی ہوئی, اب لبرلزم کی ہوئی, اور ماڈرنزم کی ہوئی, پوسٹ ماڈرنزم کی ہوئی, اب نیو ماڈرنزم کی ہے. اور یہ گویا یہ فلسفوں کی ایک باڑھ ہے جو آئی ہوئی ہے, اور کوئی بھی فلسفہ انسان کے ان تمام سوالات کا جو بنیادی ہے, جس کے جواب کے بغیر وہ ایک لمحہ بھی نہیں کر سکتا, اس کا جواب دینے سے قاصر ہے. اور اس کا جواب میرے اور آپ کے پاس ہے, اسلام کی صورت. تو محترم حضرات, میری اور آپ کی ذمہ داری اس طرح دگنی ہو جاتی ہے کہ جہاں دنیا تعلیم کے متفقہ مقاصد پر جو ہے وہ آ نہیں سکتی, بلکہ ہم یہ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ تعلیم کے متفقہ مقاصد ممکن نہیں. جب مقصد بھی آپ کا طے نہیں ہو رہا, اس پر ہی آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہی ہو رہا ہے کہ اپنی ڈبی اپنا راز, آپ کے سمجھ میں جو آئے وہ آپ کیجیے, میرے سمجھ میں جو ہے میں کرتا ہوں, اور اس تجربات کے پلیٹ پر جو ہے ساری انسانیت چڑھتی جا رہی ہے. اور اب انہوں نے ایک اور بات کہی, جس طرح سے کہا کہ آپ قدریں اور اخلاقیات مستقل نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تعلیمی مقاصد بھی مستقل نہیں ہوتے ہیں. جب آپ ہر بار مقصد کو تبدیل کرتے رہیں گے تو وہ ہر بار آپ اپنا سفر بدلتے رہیں گے, اور منزل جو ہے آپ کی جتنا آپ سفر کریں گے اتنی آپ سے منزل دور ہوتی چلی جائے گی. تو اسلام کا ایک بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے اس انسانیت کو اس کے زندگی کے جو ہے ایسے اعلیٰ اور ارفع مقاصد دیے ہیں جس کو جو ہے وہ دوسرے فلسفے جس کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ مقاصد کی یہ جو کیا کہنا چاہیے تبدیلی ہے, وہ ہر بار ہم کو جو ہے نئے سرے سے شروعات کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے, اور ہم ہر بار جو ہے اندھیروں میں تیر چلانے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. کے سامنے اس کی تشریح کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. تو تزکیہ نفس کا ایک اٹرنل مقصد اسلام ہم کو دیتا ہے جس سے اور لوگ خالی ہیں. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ نظام اور فلسفہ تعلیم, ان کے یہاں ایمان کی, فیتھ کی, بلیف کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور جب ایمان اور فیتھ جب آپ نے خارج کر دیا, تو جب نالج سے, علم سے اس کا تعلق کاٹ دیا گیا, تو پھر وہ جو ہے زن اور تفصیل بن کے رہ گیا, اور ہم نے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہم جو ہے بہت سارے مسائل میں شکار ہو گئے. پھر جیسے میں نے شروع میں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے وہی اور وہ ساری چیزیں جب مائنس ہو گئی, اور انہوں نے پورا زور اس بات پر دے دیا کہ صاحب وہی چیز جو ہمارے حس کی ادراک میں آئے گی, ہمارے سینس کی ادراک میں آئے گی, اس کو ہم مانیں گے, یا جو چیز تجربے سے ثابت ہوگی اس کو مانیں گے. تو ایسی بہت ساری اعلیٰ اور ارفع حقیقتوں کا ہم کو انکار کرنا پڑا. سب سے بڑا انکار
جو یہ لوگ عقل کے نام پہ کرتے ہیں وہ خدا کی ذات کا انکار ہے، اور یہ خود سب سے بڑی جو ہے بے عقلی کی بات ہے کہ ہم جو ہے خدا کا انکار کر دیں، اور جب خدا کا انکار ہو گیا تو پھر آپ کہ یہ پورا راستہ صاف ہو گیا کہ پھر آپ جو جی آئے ہیں۔ ہم نے 2-3 باتیں اور اپنی بات کو سمیٹوں۔ آپ دیکھیے کہ خدا کا انکار آج کے فلسفے کا ایک بڑا اہم جو ہے ان کا کنسرن ہے، اور اس کے بالمقابل اسلام کیا کہتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ فلسفہ جبریت والے کہتے ہیں کہ انسان پیدائش سے پہلے کچھ تھا، نہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ مختصر سی زندگی ہے، اسی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اور پھر وہ کہ بابر بارش کوچ کے دوبارہ عالم نیز، کھاؤ پیو مزے کرو اور مر جاؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ اس تصور نے آج اس دنیا کو جہنم بنا دیا۔ جیسے کہ میرے پیشوا مخری عرض کر رہے تھے کہ دنیا کی ساری دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ گئی، ہندوستان کی دولت سمٹ کر 75 گھرانوں میں آ گئی، اور یہی آپ دیکھیں کہ ان کی دولت گننے کے لیے لوگ نہیں ہیں، اور یہاں آپ غربت کا حال ہو دیکھیے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اور یہی ہم کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، یہی ہم کو پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس پر اسراف، مادیت پر اسراف، غیر ضروری اسراف جو ہے یہ ہماری تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ اور ایک بات سورس آف نالج کے ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے جو ہے وحی کو علم کا ذریعہ ماننے سے انکار کر کے ایک بہت بڑا خسارہ مول دیا۔ ایک اور بات جو ہمارے اس فرق کو واضح کرتی ہے وہ اسلام میں دل کی حیثیت کا تعلق۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے بھی کئی جگہوں پر قلب کا ذکر کیا، اور ہمارا جدید تعلیمی نظام جو ہے قلب سے عاری ہے، قلب سے خالی ہے، اور اس کا بھی جو نتیجہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جذباتی جو نشوونما ہونی چاہیے وہ اس سے ہم محروم رہ رہے ہیں، اور اس کا بھی بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے۔ اب تک آپ نے انٹیلیجنٹ کوئشنٹ سنا تھا، اب ایموشنل کوئشنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہے، اور آگے ہم کو جانا ہے۔ پھر ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو نظریات دیتے ہیں وہ نظریات ہماری زندگی میں کوئی ہم آہنگی پیدا کرنے میں، ہارمونیس لائف دینے میں ہم کو ناکام ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا سارا زور ذہنی ترقی پر ہے، مادی ترقی پر ہے، ہم نے انسان کی جذباتی، روحانی اور اخلاقی تربیت کو نظر انداز کر دیا۔ اس وقت میں جو ہے ڈولیراس کمیشن فار 21 سینچری کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی اب اس بات پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اس کا ڈولیراس لکھتا ہے کہ میں جہاں بھی گیا، جتنے جگہوں پر بھی گیا، تو لوگوں نے مجھ سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب تعلیم میں اخلاقیات کو بھی ایک اہم مقام دیا جانا چاہیے۔ جو بات آج سے 1400 سال پہلے اسلام کہہ چکا، جس پر اس نے اپنے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی، کیا بھی بڑی حد تک، تو وہ چیز آج اس کا احساس یہ کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ملک عزیز میں بھی اس کے نام پر کیا کیا جو ہے ہو رہا ہے وہ آپ کے میرے سب کے سامنے ہے۔ تو آج ہماری زندگی جو ہے ایک یکروخی ہو گئی، ہم نے مادہ اور پیسے پر ہی جو ہے ساری توجہ کی، اس لیے ہم جو ہے بہت ساری اہم چیزوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑا دھوکہ جو اس وقت انسانیت کو ہو رہا ہے وہ ہے خود انسان کا اپنا تعارف، من عرف نفسہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ ہماری جو ناکامی ہوئی کہ ہم نے انسان کو پہچاننے میں، اپنے آپ کو پہچاننے میں غلطی کی، اور وہ غلطی بھی اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے جو ہے اس کو پہچاننے کے لیے پھر منطق کا، ریشنلٹی کا، عقل کا، اس کا سہارا لیا، اور ہم نے جو ہے وہی کو نظر انداز کر دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ انسان ہمارے لیے صرف ایک جسم کا گوشت پوشت کا ایک لوتڑا ہے جس کی مادی ضروریات ہم کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے انسان کی قلبی ضروریات کو، روحانی ضروریات کو، اخلاقی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور بہت صحیح کام کسی کہنے والے نے کہ انسان خود پھر اپنا غلام بن گیا۔
آج آپ دیکھیے کہ ہم سوائے مادیت کے اور لگزریس لائف جینے کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد زندگی ہم کو جو ہے نظر نہیں آتا. اور قرآن کے الفاظ میں اگر میں خاص کروں تو وہ ہم ہوائے نفس کے اور اپنے نفس کے بندے اور غلام بن کے رہ گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں ہے, کوئی صبر اور تحمل بھی نہیں ہے, جبکہ قرآن باشگاہ الفاظ میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساتھ پر پیدا کیا. لیکن اسی کے ساتھ قرآن نے یہ بھی کہا کہ جب یہ نیچا گرا تو سب نیچوں سے نیچ ہو گیا. یہ ہم نے انسان کو جو سمجھنے میں غلطی کی, انسان نے اپنے آپ کو سمجھنے میں جو غلطی کی, اور اس نے جو ہے اس کو شرف آدمیت سے جو ہے آپ کے محروم کر دیا. اور محترم سامعین, آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اور کون سا فرق ہے جو اسلام اور دیگر ہم کو ملتا ہے, دیگر نظام میں ملتا ہے. سیکولر ایجوکیشن کے نام سے ہم نے مذہب کو اور ان سب چیزوں کو جو خارج کر دیا, اس کا انجام بھی میرے آپ کے سامنے ہے. اب ہمارا ایجوکیشن جو ہے اس کا ایک ہی کام ہے, ایک ہی مقصد ہے, ایجوکیشن فار پروڈکشن کے ساتھ کون آدمی کو کتنی بڑی ڈگری دی جائے, کیا ان کی تربیت کی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے قابل ہو جائے. بس یہی گیم ہمارا جو ہے تعلیم کا بچا ہوا ہے. پھر آگے آپ دیکھیے کہ انلمیٹڈ فریڈم, انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اور شیطان اسی راستے سے اس کو بہکاتا ہے کہ تم آزاد ہو اور آزاد رہو. یقیناً انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے, لیکن اس کی نجات اس آزادی کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں بیچ دینے میں ہے. اگر ہم نے اپنی آزادی کا سمجھیے غیر معمولی طور پر یا غیر ضروری استعمال کیا تو یہی آزادی بھی جو ہے ہمارے آپ کی تباہی کا, بربادی کا جو ہے سبب بن جاتی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, ظاہر ہے 20-25 منٹ کا وقت ان تمام چیزوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی دانش میں جو اہم نکات سمجھے اور جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہے میں نے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کمپیریٹیو اسٹڈی کو مزید آگے بڑھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.